آج کا پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ روایتیں موجود ہیں، کہا جاتا ہے کہ سب روایتیں اگر جمع کر لی جائیں ان کی سند اور صحت کو ایک طرف رکھ کے تو 500 کے قریب ہیں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خبر احاد ہیں، یہ خبر واحد ہیں، ان سے یہ چیز آ رہی ہے، ان میں متواتر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، تو اتنی بڑی تعداد میں یہ روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ متواتر نہیں خبر واحد ہے؟ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک چیز وہ تواتر ہے جو کسی امت میں، کسی قوم میں، کسی گروہ میں، کسی جماعت میں تاریخ کو آگے منتقل کرتا ہے. اس کو فنی یا علمی اصطلاح میں تواتر طبقہ کہا جاتا ہے. اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے ایک چیز کو آگے پہنچا دیا. اس کی مثال قرآن مجید ہے، اس کی مثال سنت ہے. ان کی اپنی تعداد بھی لاکھ سے زیادہ تھی، انہوں نے آگے لاکھوں لوگوں کو اسے منتقل کر دیا. اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ یہاں نہ راوی دیکھے جاتے ہیں، نہ سند دیکھی جاتی ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو بالکل ایسی ہی ایک بات ہے کہ آپ کے آباء سے آپ یہ سن رہے ہیں کہ مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی. آپ کا علم اس کی گواہی دے رہا ہے. یہ چیز ہر کتاب میں لکھی ہوئی آپ کو ملتی ہے. پہلے دور سے لے کر آج کے زمانے تک آپ اس کو تواتر کے ساتھ سنتے بھی آ رہے ہوتے ہیں. اس پر علم کا اجماع بھی ہوتا ہے. یہ بالکل الگ چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بات کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا اور لوگوں کی تعداد کافی ہو گئی. 10 لوگوں نے بیان کر دیا، 15 نے بیان کر دیا، 20 نے بیان کر دیا. اس سے متعلق یہ بحث پیدا ہو گئی کہ کیا یہاں پر بھی ہم اب خبر پر تواتر کا حکم لگا سکتے ہیں، خبر کو متواتر قرار دے سکتے ہیں؟ یہ وہ تواتر نہیں ہے جس کو ہم تواتر طبقہ کہتے ہیں. یہ اخبار کا تواتر ہے، یعنی ہمیں کچھ اطلاعات ملی لیکن زیادہ لوگوں سے مل گئی. اس کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تواتر کے لفظ کا استعمالی موضوع نہیں ہے. یعنی 10 لوگ ہو گئے، 20 لوگ ہو گئے، 15 لوگ ہو گئے. تواتر کی تعریف یہ تھی کہ ایک جم غفیر ایک بات کو منتقل کر رہا ہے اور ہم جب اس جم غفیر کو دیکھتے ہیں، مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں، مختلف زمانوں میں دیکھتے ہیں، تو ہم یہ باور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں یا کوئی سازش کر سکتے ہیں. جب یہ چیز عقلاً محال ہے تو اب گویا تواتر کی ابتدا ہوتی ہے. اور پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر دور میں اس پر علم کا اجماع نقل کیا جاتا ہے. میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ قرآن مجید اس تصور سے بالکل خالی ہے. اسی طرح جب ہم حدیث کے ذخیرے میں داخل ہوتے ہیں اور حدیث کے ذخیرے میں بھی داخل ہونے سے پہلے مسلمانوں کی علمی روایت کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں بھی پہلا دور اس سے خالی نظر آتا ہے. اب روایت آ گئی، یعنی حدیث کے ذخیرے میں آپ داخل ہو گئے. حدیث کے ذخیرے کی نوعیت بھی دوبارہ ذہن میں تازہ کر لینی چاہیے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بات سنی، آپ نے بات سنی، زید نے بات سنی، بکر نے بات سنی، کوئی بات سنی اور اپنی ذمہ داری پر اس کو آگے بیان کر دیا. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کے حقائق بیان کرتے ہیں یا ان کو دیتے ہیں تو ان کے دینے کا طریقہ ہی بالکل مختلف ہوتا ہے. دین کی سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ قرآن مجید. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا، صحابہ نے اس کو اخذ کیا، لکھنے والوں نے اس کو لکھا، یاد کرنے والوں نے اس کو یاد کیا. مسلمانوں کے ہر گھر میں وہ قرآن پہنچ گیا اور پھر نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہا ہے. سنت کو جاری کر دیا گیا، یعنی عمل میں جاری ہو گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی لوگوں کو، روزے رکھوائے لوگوں کو، عمرہ اور حج کرایا. یہ چیزیں پہلے سے بھی چلی آ رہی تھیں. رسول اللہ کی تصویب کے نتیجے میں سب مسلمانوں میں جاری ہو گئی. ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. ہر سال جب حج کا موقع آتا ہے تو قافلے حرم کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. مسلمان عام دنوں میں بھی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ شائع و زائد چیزیں ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. تواتر اس طرح کی نوعیت کی چیزوں ہی کو حاصل ہوتا ہے. یہ تواتر کا لفظ بولتے وقت یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. تو اخبار متواترہ یہ محدثین نے اصطلاح اپنے ہاں رائج کی اور اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ بہت زیادہ لوگ ہیں، کافی لوگ ہیں، بڑی تعداد بیان کر رہی ہے. اب بڑی تعداد بیان کر رہی ہے تو آپ ذرا قواعد حدیث کی کتابیں نکال کے دیکھیے، معلوم ہو جائے گا کہ کوئی شخص کہتا ہے 60 ہونے چاہیے، کوئی کہتا ہے 40 ہونے چاہیے، کوئی کہتا ہے 20 ہونے چاہیے. اس میں پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اصلاً یہ سب کی سب اخبار احاد ہے. خبر واحد یا اخبار احاد، اس کا مطلب سمجھ لیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی آدمی روایت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منفرد لوگ روایت کر رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک پورے طبقے سے ایک بات آ رہی ہے، صحابہ کرام کی پوری جماعت سے ایک بات آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگ روایت کر رہے ہیں. 1 2 3 4 لوگ روایت کر رہے ہیں. زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں. جب ہر جگہ ایک ہی آدمی رہ جائے تو پھر تو وہ روایت غریب ہو جاتی ہے. تو اخبار احاد کی اصطلاح تمام احادیث کے لیے علمی طور پر استعمال کی جاتی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خبر تواتر کے درجے پر نہیں پہنچی ہے. اس کے لیے سند چاہیے، اس کو دیکھنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے. چنانچہ یہی وہ چیزیں ہیں
جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان ہونا شروع ہو گئیں تو پھر محدثین پیدا ہوئے، ائمہ رجال پیدا ہوئے، اور انہوں نے تنقیح کا کام شروع کیا۔ یہ سارا ذخیرہ جو اس وقت آپ کو نظر آتا ہے وہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، دوسری کتابوں میں ہے، یہ تنقیح کے عمل سے گزرا ہے۔ تنقیح کرنے کے لیے قاعدے بنائے گئے، ضابطے بنائے گئے، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، یعنی کیا چیزیں دیکھی گئیں، کیسے ان کو جانچا گیا، کیسے ان کو پرکھا گیا۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ایک روایت کو محدثین اپنی اصطلاح میں صحیح قرار دیتے ہیں تو اس کے لیے 3 چیزیں سند کے لحاظ سے بنیادی ہوتی ہیں۔ اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، یعنی کیا چیزیں ہیں وہ؟ سیرت و کردار کو دیکھیں، آدمی جھوٹا تو نہیں ہے، لپاٹیا تو نہیں ہے، داستان گو تو نہیں ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کے اندر دین سے محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتا ہے، اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لحاظ سے انہوں نے اصطلاحات بنا رکھی ہیں کہ یہ صدوق ہے، یہ ثقہ ہے، اس طرح کے الفاظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ سند میں اتصال ہے، یعنی راوی بیان کر رہا ہے میں نے فلاں سے سنا، تو ظاہر ہے کہ اس میں تاریخی بحث پیدا ہو جائے گی نا۔ میں آج کھڑے ہو کے یہ کہہ دوں کہ میں نے فلاں آدمی سے سنا اور وہ دوسری صدی کا آدمی ہو، تو اس کو تو کوئی باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو سند کا اتصال دیکھا جاتا ہے، اور تیسری چیز حفظ و اتقان دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر علل کی بحثیں ہیں، شذوذ کی بحثیں ہیں۔ ان سب مراحل سے جب روایت گزرتی ہے تو تب وہ اپنے ہاں اس کو اپنی اصطلاح کے مطابق صحیح قرار دے کے اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں۔ امام بخاری کی کتاب کا الجامع الصحیح نام کیوں رکھا گیا؟ اس میں صحیح کا لفظ اردو کے صحیح کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ اس معیار پر پوری اترنے والی روایتیں جس میں انہوں نے کچھ مزید شرائط بھی عائد کی ہیں، یہ میں نے اپنی کتاب میں جمع کی ہیں، تو اس لیے اس کو الجامع الصحیح کہا جاتا ہے۔ مسلم کی کتاب کو بھی اسی لیے الجامع الصحیح کہا جاتا ہے، یعنی اس میں اس بات کا التزام کیا ہے۔ مصنف کے اس التزام سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس نے اس کا التزام کیا ہے کہ ان معیارات کے مطابق وہ روایات کا انتخاب کریں گے۔ اب جب کوئی چیز روایت کی بنیاد پر بیان کی جائے گی تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ روایات کن لوگوں نے بیان کی ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کتنی ہیں۔ آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ یہ 500 کے قریب ہے، یہ عام طور پر ترک کو گن کے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کو بھی سمجھ لیں بات اچھی طرح۔ دیکھیے، میں نے ایک بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، میں نے سننے کے بعد اس بات کو آپ سے آگے بیان کیا، آپ نے آگے 10 لوگوں سے بیان کر دیا، ان 10 لوگوں نے آگے اپنے اپنے حلقہ احباب میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ جتنے طریق بنتے جائیں گے، یعنی چین بنتی چلی جائے گی نا، اس کو گن لیا جاتا ہے۔ بات ایک ہی تھی، واقعہ ایک ہی تھا، یعنی بات میں نے سنی تھی، میں نے اس کو بیان کیا تھا، میرے بیان کر دینے کے بعد اب وہ شائع و ضائع ہو رہی ہے۔ میں کہیں بیان کروں گا نا، 25 لوگوں کے سامنے میں نے بیان کر دیا، 15 لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، ان میں سے 2 اور 4 نے اپنے اپنے حلقے میں اپنے اپنے شاگردوں کے سامنے اس کو آگے روایت کر دیا، تو اب ظاہر ہے کہ اس میں بڑھتا جائے گا۔ اسی بنیاد کے اوپر عام طور پر آپ نے سنا ہوگا یہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے لاکھوں حدیثوں سے انتخاب کیا۔ وہ لاکھوں سے مراد یہی ہوتا ہے، یعنی واقعات لاکھوں نہیں ہوتے، اصلاً روایت لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس طریقے سے لاکھوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ روایتیں بھی بیان کی گئی ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ اس سے قطع نظر کہ ان کی نوعیت کیا ہے، یعنی وہ صحیح ہے، وہ حسن ہے، وہ ضعیف ہے، وہ موضوع ہیں، اس کو چھوڑ کر جب ہم تمام اس طرح کی چیزوں کو، یعنی جو ہمارے سامنے ایک انبار پڑا ہوا ہے، اس کو شمار کرتے ہیں تو ترک کے لحاظ سے، یعنی ہر طریق کو الگ لے لیں تو 500 کے قریب ہے۔ لیکن یہ کتنے صحابہ سے ہیں؟ 23 صحابہ سے، یعنی ظہور مہدی کی کل روایات 23 صحابہ سے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 صحابہ نے، جیسے کہ روایتیں بیان کرتی ہیں، یعنی ہم تو نہیں جانتے نا، روایتیں بیان کرتی ہیں کہ یہ 23 صحابہ سے ہم کو ملی ہیں۔ کیسے بیان کرتی ہیں؟ یعنی ایک چین کو، ایک سند کو جب آپ اوپر لے جاتے ہیں تو آگے صحابی کا نام آخر میں آتا ہے۔ بیان کرنے والا اپنے سارے اس تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آپ کو آخر تک لے جاتا ہے۔ آخر میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بات نکلے گی نا، لیکن سننے والا کوئی صحابی ہوگا، تو ہر سننے والا جو بعد میں اس کو بیان کر رہا ہے، جس نے لوگوں سے وہ بات سنی ہے، وہ اپنی سند کا خاتمہ کہاں کرے گا؟ کسی صحابی کے نام پر، یہ کہے گا کہ یہ بات وہاں سے چلی تھی۔ تو 23 کے قریب صحابہ ہیں۔ اب جب ان 23 کے قریب صحابہ کی یہ 500 کے قریب روایتیں جو مختلف طرق میں تبدیل ہو گئی ہیں، ان کو آپ چھاننا پھٹکنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو یہی کام کریں گے نا، یعنی سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ محدثین نے جو روایتوں کو چھان پھٹک کرنے کے طریقے بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں۔ یہ کہ کوئی بھی بات شائع و ضائع ہو گئی، 10 لوگ بیان کرنے لگ گئے، لیکن صحابہ کرام سے کسی بات کی نسبت ہے یا وہ آگے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر رہے ہیں، تو ہمارے ائمہ رجال نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو جانچنا شروع کیا۔ اچھا، یہ ذمہ داری لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات بیان ہو رہی ہے، تو ہم آپ کو بھی دیکھیں گے، آپ کے کردار کو بھی دیکھیں گے، آپ کے اتصال کو بھی دیکھیں گے، سب چیزوں کو دیکھیں گے۔ یہ دیکھنے کا عمل محدثین کر رہے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ یہ پہلی صدی میں شروع ہو گیا تھا۔
یعنی تابعین کے دور کے بعد بڑے بڑے ائمہ رجال پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس کام کی ابتدا کر دی. آج ہم اگر کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو نئی بات نہیں کہہ سکتے, انہیں کے بلبوتے پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ان لوگوں کے بارے میں معلومات نہیں ہیں. ان کے سامنے وہ لوگ موجود ہیں. یعنی زیادہ سے زیادہ وہ کن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں؟ تابعین کو دیکھ رہے ہیں جو صحابہ سے بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر کچھ لوگ ہیں تو اب گویا یہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں, یہ ہر شخص کو جانچنا شروع کر دیتے ہیں. صحابہ کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا کہ ان پر ہم درا نہیں کریں گے. اگر کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہے, یہ نہیں کہ وہ مجہول ہو, ایسے ہی آپ نام لے دیں, معلوم ہے تو الصحابۃ کلھم مدول, یعنی وہ سب کے سب قابل اعتماد ہیں. لیکن ان کے بعد ان سے جو لوگ بیان کر رہے ہیں ان کو ہم ہر لحاظ سے دیکھیں گے, ان کی شخصیت کا پوسٹ مارٹم کریں گے, ان کی تاریخ کا پوسٹ مارٹم کریں گے, اور پھر ہم بتائیں گے. اس سے جو معلومات انہوں نے ہمیں فراہم کی ہیں وہ رجال کی کتابوں میں درج ہوتی ہیں. میں ایک عام آدمی کے لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اس لیے جب بھی کبھی کسی روایت پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو یہ آج غامدی نہیں کر سکتا, یا ابو العلا مودودی نہیں کر سکتے, یا انور شاہ کشمیری نہیں کر سکتے. ہم اسی مواد کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس زمانے میں, پہلی صدی میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ان جلیل القدر لوگوں نے جو معلومات ہمیں فراہم کیں وہ معلومات کتابوں میں جمع کر دی گئی ہیں, ان کا ریکارڈ ترتیب دے لیا گیا ہے. وہ معلومات ہیں جن کی طرف ہم مراجعت کرتے ہیں. یعنی وہی لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی سچا تھا, یہ آدمی جھوٹا تھا, یہ آدمی ادھر ادھر کی باتیں بیان کرنے والا تھا, یہ داستان گو تھا, یہ لپاٹیا تھا, یہ قابل اعتماد ہے, یہ نہیں قابل اعتماد, اس نے اجنبی باتیں بیان کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا. اس کے لیے انہوں نے خاص اصطلاحات بنا رکھی ہوئی ہیں. یہ منکر الحدیث ہے, اس کی بات قابل قبول نہیں ہوتی, اس سے احتجاج کرنا علماء کا طریقہ نہیں ہے. وہ اپنے زمانے میں جو معلومات جمع کر سکے ہیں وہ انہوں نے کتابوں میں لکھ دی ہیں. اس وقت کوئی شخص آپ کو نئی اطلاع نہیں دے رہا ہوتا, وہ اسی ذخیرے کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے. اس ذخیرے کو رجوع کے نتیجے میں ایک لازمی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بات قابل اعتماد ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے. یعنی ایک شخص کے بارے میں ہمیں معلومات ملی اور یہ پتہ چلا کہ سب کے سب لوگ یہ کہتے ہیں بہت سچا آدمی ہے, بڑا اطمینان ہو گیا. اب دیکھیے 4 آدمی کہہ رہے ہیں کہ سچا ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میرے تجربے میں تو یہ سچا نہیں ہے, مجھے تو اس پر یہ اعتراض ہے, مجھے یہ معلومات ملی ہیں. تو اس میں بہت سے تضادات, بہت سا تصادم پیدا ہو جاتا ہے. اس میں پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے آدمی کو دیکھ کر. اس فیصلے میں بھی بعض اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ سنا ہوگا کہ ایک محدث یہ کہتا ہے کہ اس کے نزدیک روایت قابل قبول ہے, دوسرا کہتا ہے قابل قبول نہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک راوی کو مان لیتا ہے, دوسرا نہیں مانتا. یہ دیکھیے یہ بڑی مشہور بحث ہے نا جو امام بخاری امام مسلم کا مابین بھی ہوئی ہے, اور جس کے بارے میں امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں کچھ تبصرے بھی کیے ہیں. کہ امام بخاری کو اتصال کے معاملے میں یہ اصرار تھا کہ ہمارے پاس واضح شواہد ہونے چاہیے اس بات کے کہ ملاقات ہوئی ہے. محض یہ بات کافی نہیں ہے کہ زمانہ ایک ہے یا ایک شہر میں تھے, ملاقات کی شہادت بھی ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کو جانچنے میں پرکھنے میں بھی اہل علم میں اختلاف ہو جاتا ہے, اور ان کے اطلاق میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں, جو لوگ جرح کر رہے ہیں ان کی جرح کوئی ایسی اہم نہیں ہے. اس میں پھر بڑی بڑی اچھی تعبیرات ہیں کہ جرح مفسر ہے, غیر مفسر ہے. یعنی آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے, صرف یہ کہہ دیا کہ میں اس سے روایت نہیں لیتا, صرف یہ کہہ دیا کہ یہ منکر الحدیث ہے, یا آپ نے بتایا ہے تفصیل کے ساتھ کہ آپ کو اعتراض کیا ہے, کردار میں کیا خامی ہے. تو اس طرح کی بڑی لطیف بحثیں ہوتی ہیں اس علم میں. یہ تاریخی ریکارڈ کو جانچنے پرکھنے کا علم ہے. یہ میں نے تھوڑا سا تعارف اس کا کرا دیا, اور ظاہر ہے کہ عام لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں, بہت فنی چیزیں زیر بحث نہیں لائی جا سکتی. تو اس طریقے سے ہمارے پاس ان روایتوں کے بارے میں محدثین کی تنقیدیں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا. یعنی اس فن کے ماہرین جو تبصرہ کر رہے ہیں اب ان تنقیدوں کو سامنے رکھیں جو اس امت کے اندر بہت بڑے بڑے جلیل القدر محدثین ہوئے, انہوں نے مواد جمع کیا, ان سب کو سامنے رکھیں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ پھر محدثین ان روایتوں کو, یعنی ویسے تو ایک آدمی کہے گا اچھا 500 کے قریب ہے, اچھا 23 صحابہ سے ہیں, ان میں سے قبول کیا کیا. اچھا. یعنی وہ جر و نقص سے گزاریں گے تو قبول کریں گے نا. یہ جو آپ نے داستان سنائی ہے, ایک خلاصہ بیان کیا ہے نا مہدی کے معاملے میں, تو ظاہر ہے کہ یہ خلاصہ جن روایتوں کی بنیاد پر جمع کیا گیا ہے اس میں واضح چیزیں ہونی چاہیے نا, ایسی واضح چیزیں کہ جن کی کسی تعویل کی گنجائش نہ ہو. کہ مہدی آئیں گے, ان کی یہ نوعیت ہوگی, یہ معاملہ ہوگا, یہ خصائص ہوں گے, تمہارے اوپر ان سے متعلق یہ ذمہ داری ہے. تو یہ روایت فی الواقع وہ روایت ہوگی جس کو ظہور مہدی کے معاملے میں پیش کیا جا سکے. ان روایتوں میں سے میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں, پھر دہرا دیتا ہوں کہ امام مالک نے کسی ایک روایت کو بھی لینا پسند نہیں کیا. اچھا. امام مالک کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. یعنی وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے موطا وہاں ترتیب دی ہے, موطا کو ان سے سینکڑوں لوگوں نے آگے روایت کیا ہے, بڑی بڑی روایتیں بھی بڑی اہم ہیں, اور ائمہ ان سے روایت کرتے ہیں.
عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حدیث کی ابتدا ہی ان کی اس کتاب سے ہوئی ہے. ابتدا سے مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث بیان اس سے ہونا شروع ہوئی ہے، نہیں، ایک باقاعدہ کتاب کی حیثیت سے، باقاعدہ فن کی حیثیت سے یہ سب کچھ ترتیب پایا اور لوگوں نے اس کو جا کے سفر کر کے سیکھنا شروع کیا. بہت قابل اعتماد. آپ پوری کی پوری کتاب کو پڑھ جائیے، جس طرح قرآن مجید خالی ہے وہ بھی خالی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ 23 صحابہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے، ان سے یہ خبر امام مالک کو کیوں نہیں پہنچی؟ مدینے میں ہوں گے اور نہیں پہنچی تو یہ بھی ایک مسئلہ. پہنچی اور قبول نہیں کیا تو کیوں قبول نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ معمولی بات تو نہیں ہے نا، ایک بڑی خبر دی جا رہی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اب محدثین کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں ان کے سامنے آئی ہوں گی تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا. یہ معاملہ تو ہے پہلی دوسری صدی کا. اس کے بعد تیسری چوتھی میں آ کر یہ آپ کے امام بخاری، امام مسلم، یہ 2 کتابیں ترتیب دیتے ہیں. اب 3-4 صدیاں گزر چکی ہیں. اس سارے عرصے کے دوران میں یہ فن اپنے کمال کو پہنچ چکا ہے. ہر چیز کی تنقیح ہو چکی ہے. جو چیزیں فرض کیجئے کہ ایک آدمی کے علم میں نہیں، وہ بھی علم میں آ گئی ہیں. امثار میں جو راوی موجود ہیں ان کے حالات اکٹھے کر لیے گئے ہیں اور بڑا غیر معمولی کام کر کے یہ 2 کتابیں ترتیب دیتے ہیں. ایک الجامع الصحیح بخاری کی، ایک الجامع الصحیح مسلم کی. یہ جانتے ہیں آپ کہ بخاری مسلم عام طور پر حدیث کا ذکر آئے گا تو ان 2 کتابوں کا ذکر آئے گا. میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا چکا کہ حدیث کی امہات کتب یعنی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ 3 ہی سمجھی جاتی ہیں. ایک موطا امام مالک، دوسرے بخاری یا جامع الصحیح، تیسرے مسلم کی جامع الصحیح. ان دونوں میں بھی آپ کو اس طرح جس طرح کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ مہدی آئے گا اور اس کا نام یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، کوئی ذکر نہیں ملتا. اچھا، یعنی یہ اس سے بالکل خالی. یعنی بخاری تو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جو محدثین نے، یعنی کیا یہ ایسے ہی خالی ہو گئیں؟ اصل میں محدثین نے جب ان روایتوں کو چھاننا پٹکنا شروع کیا ہے تو ان کے معیار پر یہ پوری نہیں اتری. اس کو میں نے اپنی کتاب میں اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ روایتیں محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی. اب یہ بات ہو گئی. اس کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے کی حدیث کی کتابیں. یہ درجات بھی ظاہر ہے کہ مصنفین کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے، یعنی کسی مصنف نے معیار کتنا کڑا رکھا ہے. کوئی مصنف کتنی احتیاط سے بات کو بیان کرتا ہے. اس کی کتاب میں زیادہ صحیح روایتیں ہیں. اس نے اگر کوئی ضعیف روایت قبول کی ہے تو کتنی بڑی تعداد میں قبول کی ہے. تو اس کو سامنے رکھ کر اب کتابوں کے درجات ہیں. پہلا درجہ تو انہیں کا تھا، تو پہلے درجے کی کتابیں اس سے بالکل خالی ہو گئی. یعنی موطا بھی، بخاری بھی، مسلم بھی. ان میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ آگے چل کے میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ کیا بات ہے کہ جس کو اس کے ساتھ متعلق کر دیا گیا ہے. دراحال ہے کہ وہ بات ہی بالکل الگ ہے. تو ان کتابوں میں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں یا جیسے تصور ہمارے ہاں موجود ہے یا جیسے یہ بات بیان کی جاتی ہے ظہور مہدی کی، کوئی ذکر آپ. ایک کلامی معذرت خان صاحب، دوبارہ میں یہاں پر پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ موطا امام مالک، بخاری اور مسلم، یہ 3 کتابوں میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ظہور مہدی کا لفظ لے کر کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، مہدی قیامت سے پہلے آئیں گے، ان کا غلبہ قائم ہوگا، دولت کی ریل پیل ہوگی، مسلمان ان کی طرف رجوع کریں گے، یہ ذکر، یہ قصہ، یہ نام مہدی علیہ السلام کا ان 3 کتابوں میں نہیں ہے. ان 3 کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ہے اس بات کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 500 کے قریب ترک تھے جو 23 صحابہ سے ہمیں مل جاتے ہیں، جب سارا ریکارڈ ہم سامنے رکھتے ہیں، یہ ان کے سامنے بھی موجود ہے سارا کا سارا. یعنی یہ اسی میں چھان پھٹک کر اپنی کتابیں ترتیب دے رہے ہیں. تو یہ امام مالک نے بھی نہیں لیں، یہ بخاری نے بھی نہیں لیں، یہ مسلم نے بھی نہیں لی. پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے. دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے کی کتابوں میں جو روایتیں آئی ہیں، اب ان کو سامنے رکھ کر پھر اسی اصول پر دیکھیں. یعنی کیا اصول ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو محدثین نے طریقہ اختیار کیا ہے روایت کو چھاننے پٹکنے کا، کیا صحیح یا اس سے کم تر درجے میں حسن روایت ہوتی ہے صحیح کے بعد، کیا اس درجے میں روایتیں یہ پوری اترتی ہیں؟ یعنی 23 صحابہ کی جو روایتیں ہیں وہ تو ترک ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا. یعنی وہ کیا پوری اترتی ہیں؟ جب آپ ان کا استقصاء کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں زیادہ تر موضوع ہیں یا ایسی ضعیف ہے کہ ان کا ذکر بھی نہیں کرنا ہے. موضوع ذرا بتائیے گا کیا؟ موضوع کا مطلب ہے کہ یہ واضح ہو گیا تحقیق کے نتیجے میں گھڑی ہوئی بات ہے، لوگوں نے خود افسانہ ہے، کہانی ہے، کسی نے بنا کے بیان کر دی ہے، کسی صحابی کے نام سے نسبت دے دی گئی ہے. موضوع اس روایت کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں پوری کتابیں محدثین نے ترتیب دی ہیں جو موضوعات کو جمع کر کے بیان کی گئی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ ان کتابوں ہی کو بیان کر کے لوگوں کو واز کرنا شروع کر دیتے ہیں. دراحال ہے کہ اس میں وضاحت ہوتی ہے کہ یہ کتاب موضوع روایتوں کی ہے، جیسے موضوعات کبیر ہے، جیسے لعلی المصنوع ہے. تو پوری کتابیں ہیں. ان تمام کو جمع کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا حصہ تو وہ ہے کہ جو موضوع ہے یا ضعیف ہے. ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جو صحیح کے شرائط ہم نے بیان کیے ان میں سے کوئی ایک شرط یا 2 شرطیں تینوں کی تینوں نہیں پائی جاتی. ان میں جب نہیں پائی جاتی تو اس کے بعد وہ ضعف میں چلی گئی، ضعیف ہو گئی.
اب اس کی بنیاد کے اوپر دین میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ جب وہ اس معیار پر پوری نہیں اتری تو اب محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے، اور جب محدثین کسی روایت کو قبول نہیں کریں گے دیکھیے وہ قبول کر لیں تو اس پر ہم بحث کر سکتے ہیں، قبول نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ قبول نہ کرنے کے دلائل دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ دلائل کیا ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں کہ سیرت میں کیا نقص رہ گیا ہے، اتصال میں کیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی علت تو نہیں اس کے اندر موجود، تو بہت بڑا ذخیرہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی کتابوں میں جو روایتیں بیان ہوئی ہیں جن کو آپ صحیح یا حسن کے درجے میں رکھ سکتے ہیں، یعنی صحیح یا حسن کے درجے میں اس مواد کی بنیاد پر جو ائمہ رجال نے فراہم کیا ہے، میں نے یا آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہوتا، اس مواد کی بنیاد پر کہ کتنی روایتیں ہیں جو کچھ بھی ان میں بیان ہوا ہے، جن کو بھی پیش کیا گیا ہے، اس ذیل میں جو بھی سامنے آتی ہیں، بغیر کسی تنقیح کے آپ ان میں سے پہلے تو سند کے لحاظ سے انتخاب کریں گے نا، یعنی وہ کتنی روایتیں ہیں جو کسی نہ کسی حد تک یا تو صحیح کے دائرے میں آ جاتی ہیں یا حسن کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ محدثین اوپر کے محدثین نہیں لے رہے ہیں ان کو صحیح کے طور پر، لیکن چلیے آپ ذرا نیچے آ کے ان کو قبول کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کل 7 واقعات ہیں۔ یعنی یہ جو 500 طرق بیان ہوئے تھے، یعنی وہ 500 طرق جو ہیں وہ تو طرق ہیں، وہ تو سمجھ لیجیے اس بات کو، وہ تو 1,00,000 طرق ہو سکتے ہیں، 7 واقعات کو 7 واقعات ہیں، یعنی کل واقعات جو ہیں وہ 7 واقعات ہیں جو انتخاب کے اس عمل سے گزرتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد وہ جو 7 واقعات ہیں ان کو پھر صحابہ بیان کریں گے، یعنی سب سے پہلے تو اوپر جائیں گے نا، واقعہ ایک ہے، واقعہ دوسرا ہے، واقعہ تیسرا ہے، یہ اصل میں صحابہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ واقعے کا مطلب کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ آج ایک بات بیان ہوئی، اس کو 10 لوگوں نے سنا، یہ ایک ہی واقعہ ہے، ایک بات پھر کسی موقع پر بیان ہوئی، اب یہ دوسرا واقعہ ہو گیا، بات وہی ہے، کسی اور پہلو سے بیان ہو گئی تو دوسرا واقعہ۔ تو یہ کل 7 واقعات ہیں جو اس کے نتیجے میں، تنقیح کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے آج کے زمانے میں یہ کام تو جاری ہے نا اسی طریقے سے، میں اس وقت اپنی بات نہیں کر رہا، یعنی جو محدثین کام کر رہے ہیں، مثلا البانی کام کر رہے ہیں، شعیب ارنوط صاحب کام کر رہے ہیں، اسی طرح کا ایک بڑا غیر معمولی کام ہمارے عبداللہ اعظمی صاحب نے کیا ہے، جن کو ضیاء عام طور پر کہا جاتا ہے، ضیاء الاعظمی بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ اعظمی صاحب، حال میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی جو کتاب اس وقت شائع ہو چکی ہے، اس میں ان کا مقصد کیا تھا؟ ساری زندگی انہوں نے لگائی مدینہ میں رہے، وہیں تدریس کرتے رہے، وہیں مسجد نبوی میں درس دیتے رہے، اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے الجامع الکامل ترتیب دی۔ یعنی مقصد کیا تھا ان کا؟ کہ جو کچھ بھی صحیح اور حسن روایتیں ہیں، جن کو امام بخاری نے لے لیا، جن کو امام مسلم نے لے لیا، جن کو موطا امام مالک میں لے لیا گیا، اور وہ بھی جو پھر ان دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی روایتوں میں آئی، غرض جتنا ذخیرہ ہے اس میں جو چیز بھی اس محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری اترتی ہے اور اسے ان کی اصطلاح میں صحیح یا حسن کہا جا سکتا ہے، ان سب روایتوں کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے، کئی مجلدات میں ہے۔ اس میں ظہور مہدی کا باب ہے، اچھا، اس پورے باب کو آپ سامنے رکھیے تو وہی 7 واقعات ہیں، اچھا، وہی 7 واقعات ہیں، اور وہ 7 واقعات انہوں نے بیان کر دیے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک ہی صحابی ایک ہی واقعے کو ایک جگہ ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے، دوسری جگہ دوسرے الفاظ میں بیان کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہ کوئی 14 کے قریب روایتیں بن جاتی ہیں۔ یعنی واقعات یہی ہیں۔ اب جب اس جگہ پہ آپ پہنچ گئے تو ظاہر ہے کہ اب آپ مزید کام کریں گے، دیکھیں گے، ان کی تنقیح کریں گے، واقعات وہی ہیں۔ ان واقعات کی جب ہم نے خود تنقیح کی حدیث کے کام میں تو یہ ہمارے سامنے وہ 7 روایتیں آ جاتی ہیں۔ یعنی اب یہاں کیا کیا گیا ہے؟ جو کچھ پہلے موجود تھا اس میں جہاں تکرار تھی وہ نکال دی گئی، ایک ہی بات ہے، 2 لوگ بیان کر رہے ہیں، ایک ہی صحابی سے 2 باتیں بیان ہو رہی ہیں، تو آپ ان کو نکال کر بالکل متعین طور پر بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا باتیں ہیں۔ یہ ہے کل وہ ذخیرہ جو آپ کے سامنے ہے، یعنی 7 واقعات، 7 روایتیں، اور یہ کل 4 صحابہ سے۔ اچھا، اب آپ اس کو جب جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں تو بات ہی کچھ اور ہے جو کہی گئی ہے، اچھا، لیکن اس پر ہم بعد میں جائیں گے۔ پہلے اس ساری بات پر اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ ضرور بیان کر دیجیے۔ میں نے اس لیے تفصیل آپ کو بتا دی کہ جب لوگوں کے سامنے ایک بات آتی ہے، خاص طور پر عام لوگوں کے سامنے، یہ تو 500 روایتیں ہیں، یہ تو 200 روایتیں ہیں، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یعنی وہ 500 نہیں 5000 ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ طرق تو بڑھتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے روایتیں لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے بیٹھ کر ایک مجلس میں تقریر کر دی پہلی صدی میں، وہاں پر 500 لوگ تھے، انہوں نے سنا، 500 نے آگے جا کے بیان کرنا شروع کر دیا، تو بے شمار طرق، اس سے لاکھوں کی تعداد میں چیزیں بن جاتی ہیں، لیکن محدثین کے طریقے کے مطابق اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اصل میں باتیں کتنی تھیں۔ تو کیا میں نے آپ سے عرض کیا، سب ذخیرہ یعنی موضوع ضعیف سب کو جمع کر لیں، ان 500 کے 500 طرق کو تو 23 صحابہ کے نام آتے ہیں،
جس وقت آپ تنقید کے عمل سے گزرتے ہیں تو محدثانہ تنقید کے معیار پر 7 واقعات پورے اترتے ہیں. یہ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. یعنی یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے الجامع الکامل. یہ دیکھیے یہ کون ہے؟ یہ استاذ الحدیث الشریف عمید کلیت الحدیث بالجامعۃ الاسلامیہ فی المدینہ المنورہ. یعنی مدینہ منورہ میں جو جامعہ اسلامیہ ہے، یونیورسٹی بنائی گئی ہے، اس میں استاذ رہے. اور یہ اس سے پہلے والمدرس فی المسجد النبوی، مسجد نبوی میں حدیث کا درس دینے کی سعادت حاصل کرتے رہے. بہت جلیل القدر شخصیت تھے اور یہ کام بھی بڑا غیر معمولی انہوں نے کیا ہے، بالکل محدثین کے طریقے پر ہے. یعنی جن لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ متجدد ہیں، نئی باتیں کرتے ہیں، یہ اس کے آدمی نہیں ہیں. محدثین کا جو طریقہ، جو اصول رہا ہے، اس میں بھی بڑے اختلافات ہوتے ہیں. شعیب ارنوت اختلاف کریں گے، البانی اختلاف کریں گے، ابن حجر اختلاف کریں گے، اس سے پہلے کے لوگ اختلاف کریں گے، لیکن اختلافات کے باوجود ایک منہج ہے، ایک طریقہ ہے جو محدثین اختیار کرتے ہیں. اسی طریقے پر الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح شامل کے عنوان سے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے. اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان واقعات میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعات ٹھیک ہی ہیں، البتہ یہ کہ ان واقعات کے الفاظ میں کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، تو ان کی تنقید کر کے ہم نے ان کا خلاصہ مرتب کر دیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں.